کلپ نمبر 1673۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ طلاق کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ طلاق کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ طلاق نام رکھنے کی وجہ، نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے۔ سورہ طلاق کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے، نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر 2 مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورت جسے بچپنے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ نمبر 3، شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑے تو وہ اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن کے ساتھ مناسبت، سورہ طلاق کی اپنے سے ماقبل سورۃ تغابن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تغابن میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ بیویوں کی دشمنی سے بعض اوقات معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور اولاد کی دشمنی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اولاد پر مال خرچ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ تغابن کے بعد وہ سورت رکھی گئی جس میں طلاق کے احکام، اولاد اور طلاق یافتہ عورتوں پر مال خرچ کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ ترجمہ، اے نبی امت سے فرما دے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلے، مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو۔ شان نزول، یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ رجوع کرے، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے رجوع کرنے کا حکم دو تاکہ وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اب اگر چاہے تو روک لے اور چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے، بس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو اسی طرح طلاق دی جائے۔ اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ اس آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام،
اپنی امت سے فرما دے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کے وقت پر یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ یہاں مردوں کو حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کو شمار کرتے رہو یہاں تک کہ اسے 3 بار حیض آ جائے۔ یاد رہے کہ عدت کا شمار مرد و عورت دونوں ہی کریں گے، البتہ یہاں بطور خاص مردوں کو عدت شمار کرنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں میں بہت مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی عورتوں کی عدت دراز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اے لوگو عدت کے دنوں میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ اس دوران وہ خود اپنی رہائش گاہ سے نکلیں، البتہ اگر وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان سے کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو جس پر حد آتی ہے جیسے زنا اور چوری وغیرہ کریں تو اس صورت میں تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں طلاق دینے والے کو ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دے کر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے مخاطب تمہیں معلوم نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد شوہر کے دل میں عورت کی طرف میلان پیدا فرما دے اور اسے اپنے فعل پر ندامت محسوس ہو اور رجوع کرنے کی طرف مائل ہو، اس لیے اگر رجعی طلاق دی ہوگی تو ایسی صورت میں رجوع کرنا آسان ہوگا، یا 3 سے کم طلاق بائن دی ہو تو خالی نکاح سے رجوع